صل على رسوله الكريم. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، یقول آپ ارشاد فرما رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، دیکھنا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے مرقات شرح مشکات میں اس جملے کی کئی تفاسیر نقل کی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، جیسے قبرستان میں عبادت نہیں کی جاتی، دیکھنا اپنے گھروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا، اپنی ساری نفلی عبادات اپنے گھروں میں کرنا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جیسے قبرستان میں عبادت نہیں کی جاتی، دیکھنا اپنے گھروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا۔ اسی لیے سنت مؤکدہ نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مساجد کے اندر تو فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں سنت ادا کرنا یا نفل ادا کرنا درست نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بہتر یہ ہے آدمی اپنی نفلی عبادت اپنے گھر میں کرے۔ وجہ تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ نماز پڑھنا بھی اللہ کا ایک حکم ہے، تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے زندہ کرنا ہے۔ تو ایک
معنی اس کا یہ کیا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نفلی عبادت اپنے گھروں میں کیا کرو، تہجد اپنے گھر میں ادا کیا کرو، نوافل اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، بہتر یہی ہے۔ دوسرا معنی اس جملے کا یہ ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا معنی؟ کہ اپنے مرنے والوں کو گھروں میں نہ دفنایا کرو، عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا چاہیے۔ صرف اور صرف یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی خصوصیات میں سے ہے، جس جگہ میں نبی کا انتقال ہوتا ہے وہی جگہ نبی کا مدفن بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوا، اور جہاں جس نبی کا انتقال ہوتا ہے وہی جگہ ان کے لیے دفن کے لیے مقرر کی جاتی ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ آج کل چاہے بزرگ ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے عالم ہو، بہتر یہی ہے عام مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنا چاہیے، گھروں میں نہیں دفن کرنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے کسی اللہ والے کی قبر پر تو اس کا اثر پورے قبرستان پہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو سائل تھا وہ حضرت کو پنکھی چلا رہا تھا، پنکھا ہاتھ والا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو تم پنکھا چلا رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ حضرت والا آپ کو ٹھنڈی ہوا دینا۔ جو ساتھ والے بیٹھے ہوئے تھے پوچھا تمہیں بھی ہوا آ رہی ہے؟ کہا حضرت ہمیں بھی آ رہی ہے۔ کہا جب تو پنکھا چلا رہا ہے اس کی ہوا ساتھ والوں کو بھی پہنچ رہی ہے، جب خالق کائنات کی رحمت کا پنکھا چلے گا تو قبرستان میں جتنے گنہگار بھی مدفون ہوں گے ان کو بھی یہ رحمت کی ہوا پہنچے گی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ہے۔ تیسرا معنی ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس جملے کا یہ کیا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جیسے قبرستان میں کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی، یہ نہ ہو اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اس کو کھانے کا بھی پوچھنا، پینے کا بھی پوچھنا، کیونکہ وہ گھر میں آیا ہے قبرستان میں نہیں آیا۔ تو لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اس کا مطلب تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے اس کا اکرام کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ کہیں قبرستان میں آیا ہوا ہے۔ چوتھا معنی لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے گھروں کے اندر آدمی ٹھہرتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، قبرستان کو گھر نہ بنانا۔ کئی لوگوں نے قبرستان میں ڈیرا لگایا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا،
میری قبر کو عید گاہ نہ بنا لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید کا سبب نہ بنا لینا۔ جیسے کہ عید کے دن لوگ کھیل تماشا کرتے ہیں، دیکھنا میری قبر کے آپ کے کھیل تماشا نہ بنانا۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، اونچی اونچی آوازوں سے آوازیں کستے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اونچی آواز، حالانکہ ایسا نہیں۔ دوسرا معنی اس حدیث کے جملے کا یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ جیسے عید سال میں 2 دفعہ آتی ہے، دیکھنا اگر اللہ نے تمہیں وسعت سے نوازا ہے تو میری قبر کی زیارت کے لیے بار بار آنا، یہ نہیں ہے سال میں 2 دفعہ آ جاؤ، ایسا یہ کافی نہیں ہے۔ اور تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ وَصَلُّوا عَلَيَّ، دیکھتے رہنا، دیکھو مجھ پر درود شریف پڑھتے رہنا، مجھ پر درود شریف پڑھتے رہنا، کیونکہ تم جہاں سے بھی درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھو گے، من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، سمعتہ، حضور نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ اور جو شخص دور سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی تم درود شریف پڑھو گے اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا جاؤں، تمام مشکلات کا حل ایک ہی ہے، وہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، اللہ ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔